وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جن کے معبود ہونے کا انہیں خود بھی کوئی علم نہیں ہے اور ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناگواری کو پہچان لیتی ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، لگتا ہے کہ وہ ہماری آیتیں تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھیں گے۔ آپ کہیے کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ بری خبر دوں؟ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہیے کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ بری خبر دوں؟ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ دوزخ کی آگ ہے جن کا اللہ نے کفار سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں سے بات یہ چل رہی ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرک جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں مشرک، ان کی یہ جو عبادت ہے اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ہزاروں دلیلیں ہیں کہ ہم کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرک جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے بعد فرمایا انہیں خود بھی نہیں معلوم، انہیں خود بھی کوئی علم نہیں ہے، اور ان کی اس عبادت کے پیچھے کوئی عقل کی دلیل بھی نہیں ہے کہ کوئی عقلی دلیل ہی دے دیں، عقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جب ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں؟ پھر یہ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یا تو پھر یہ صرف اس لیے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ میرا باپ بتوں کی عبادت کرتا تھا، اس کا باپ بھی بتوں کو پوجتا تھا، پردادا بھی بتوں کو پوجتا تھا، تو ماں اور باپ کی اندھی تقلید، دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، نہ کوئی علم کی دلیل ہے، نہ کوئی عقل کی دلیل ہے، نہ کوئی اور دلیل ہے، انہیں خود بھی علم نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت کیوں کیے جا رہی ہیں۔ ان بیوقوفوں کو یہ بھی نہیں پتہ جس چیز کو خود ہی توڑتے ہیں، خود ہی تراشتے ہیں، خود ہی گونتے ہیں، خود ہی اس کا بت بنا کر اس کو خدا بنا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یا تو پھر یہ بات ہے کہ یہ اپنے باپ کی
اپنے دادے کی پردادا کی اندھی تقلید ہے یا پھر جہالت کی دنیا آباد ہے ان کے دلوں کے اندر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن جس صورت میں بھی یہ کر رہے ہیں وہ تمام صورتیں باطل ہیں، بتوں کو پوجنے کی جن سے. تو فرمایا ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہے. اور یہاں جو ظالم کا لفظ لایا گیا ہے، یہ ظالم سے مراد اس مقام پر یا تو کافر ہے یا مشرک ہے جو بتوں کو پوجتے تھے. تو کفار اور مشرکین کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ حمایت حق کی ہوتی ہے اور سچ کی ہوتی ہے، مدد حق کی ہوتی ہے، نصرت حق کی ہوتی ہے، باطل کی نہیں ہوتی، سچ کی ہوتی ہے، جھوٹ کی نہیں ہوتی. اور جب ان پر ہماری آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی محبوب آپ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت، تو کافروں کے چہروں پر ناگواری کو آپ پہچان لیتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے ان کے چہرے؟ جب ہماری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہماری آیات تلاوت کرنے والوں پر یہ لوگ حملہ کر دیں گے. اتنی نفرت ہے ان کے دلوں میں، ہماری آیات کو سننا نہیں چاہتے. جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں کبھی آپ نے ان کے چہروں کے اوپر غصہ دیکھا ہے، نفرت دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ حملہ کر دیں گے. آپ کہیں نا، آپ کہیں ابھی تو آیات سن کر تمہارے چہروں کے اوپر یہ جو نفرت کے آثار ہیں، تمہارے چہرے بولتے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے بندوں کی جو تعریف کی گئی ہے، جن کے لیے جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، جن کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، جن کے لیے برکتوں کے راستے کشادہ کی جائیں گے. تو ابھی تو تم جب ان کا ذکر سنتے ہو ان آیات کے اندر تو تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے، اور آپ ان کے چہروں کے اوپر ناگواری کو پہچان لیتی ہیں. ان کے چہروں پر کس قدر ناگواری اور نفرت کے آثار آ گئے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جو ہماری آیتیں تلاوت کر رہے ہیں یہ ان پر حملہ کر دیں گے. اتنی نفرت ہے ان کے دلوں کے اندر، حملہ کر دیں گے. آپ کہیے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بری خبر دوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ ہے پھر دوزخ کی آگ، جس کا وعدہ کیا اللہ نے انہی کفار اور مشرکین سے، ان سے وعدہ کیا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اب ان آیات سے مراد قرآن مجید ہی کی آیات ہیں، یعنی ان کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتی ہیں، ان کے چہروں کے اوپر ناگواری آ جاتی ہے. تو ان کے چہروں سے ان کا غیظ و غضب دکھائی دیتا ہے کہ یہ ابھی حملہ کر دیں گے آپ کے اوپر، جان صاحب ابھی حملہ کر دیں گے. یہ چیز فرمائی جا رہی ہے. ناپسندیدگی، ناپسندیدہ چہرے
خد و خال ہو جاتی ہیں، اور غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کو یہ دیکھتے ہیں جو آیات پڑھ رہا ہے اس کو پکڑ لیں بس۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تمہیں اس غیظ و غضب اور ناگواری سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ تمہیں ناپسند ہو، جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے غیظ و غضب اور غصہ، تو پھر وہ جہنم کی آگ ہے، اور اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے، اس کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چہرہ جو ہے یہ دل کا آئینہ ہے۔ مفسرین لکھتی ہیں چہرہ دل کا آئینہ ہے، کیونکہ دل کے جو آثار ہیں وہ انسان کے چہرے کے اوپر آتے ہی آتے ہیں۔ دل کے آثار، اس کے دل کی کیفیت اس کے چہرے کے اوپر آتی ہے۔ اور دوسری چیز اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ اللہ کی تعریف وہ کسی بھی صورت میں ہو، آیات کی صورت میں ہو، حمد کی صورت میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نعت کی صورت میں ہو، ان کے اس اللہ اور اس کے رسول کی تعریف حمد یا نعت شریف یا آیات سن کر چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہونا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور آیات کو سن کر العیاذ باللہ معاذ اللہ، یا حمد اور نعت سن کر آوازاری، بیزاری یا ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا، یہ کفار کی نشانی ہے۔ اس قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا یہ کافروں کی نشانی ہے۔ ایمان والے تو ان آیات کو اور اس کی حمد اور اس کی نعت کو اپنے وجود میں جذب کر لیتی ہیں، اس کے اندر گم ہو جاتی ہیں ایمان والی جن سے۔ تو توحید اور رسالت کا جو اقرار ہے یہ سب سے افضل ترین نعمت ہے اور اعلیٰ ترین عمل ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے انسان کو نہ ختم ہونے والی سعادت حاصل ہوگی، ابدی سعادت، ایسی سعادت اس کو حاصل ہوگی، اور اللہ کہ فضل اور کرم کا وہ دروازہ کھولے گا انسان کے لیے اور اس کی رحمت سے، جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، ان نعمتوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، توحید و رسالت کا انکار کرنا یا کفر اور شرک کا ارتکاب کرنا، اب یہ اس کی اپوزٹ ایسے عمل ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی ابدی بدبختی حاصل ہوتی ہے، ادھر ابدی سعادت حاصل ہوتی ہے، ابدی نعمتیں، اور ادھر ابدی جن سی ہے وہ بدبختی اور جہنم کے وہ دروازے کھلتے ہیں اور دردناک عذاب جس کی کیفیات قرآن حدیث کے اندر پہلے بے شمار دفعہ گزر چکی ہیں جن سی۔ تو ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے جس میں توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والے، توحید اور رسالت سے محبت کرنے والے وہ لوگ بیٹھے ہوں، ایسی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جن سے نیک لوگوں سے محبت کریں اور نیک لوگوں کی خصلتوں کو اپنے وجود کے اندر داخل کرے، نیک لوگوں کی خصلتوں کو،
نہ کہ گندی صحبت کے اندر بیٹھے، کیونکہ جیسی صحبت میں بیٹھے گا ویسی ہی چیزیں اپنے وجود کے اندر جذب کرتا چلا جائے گا، اور وہ صحبت اور اس طرح کے لوگوں کی چیزوں کو جب جذب کرے گا تو پھر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔